أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظیم. اومن کان میتن، بھلا بتاؤ کہ وہ شخص کہ جو مردہ ہو، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا ہو، اسے ہم نے زندگی عطا کر دی ہو، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو ایک روشنی اور نور عطا کیا ہو، یمشی بہ فی الناس، کہ جس کے ذریعے سے، جس روشنی، جس نور کے ذریعے سے یمشی، وہ چلتا پھرتا ہے فی الناس، لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، کہ جو شخص اندھیریوں میں ہو، تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکل نہ سکتا ہو، کبھی بھی اس اندھیرے سے نکل نہ پائے، کذالک، اسی طرح، زین للکافرین، ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ چیزیں جنہیں یہ کرتے ہیں، وہ اعمال جنہیں یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے کاموں کو، کافروں کے عقل، ذہن، آنکھوں کے سامنے بڑا خوشنما اور خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ اسی کفر میں گھرے چلے جا رہے ہیں اور اس سے ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں رہنے والوں کے، اکابر مجرمیہا، وہاں کے مجرموں کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کو ایک موقع دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے موقع دیا ہے ہر بستی کے مجرموں کے بڑوں کو، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ وہ اس میں سازشیں کرتے پھریں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور جو یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں تو یہ کسی اور کے خلاف نہیں، الا بانفسہم، یہ اپنے ہی خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 122 میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دو لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک لفظ ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور دوسرا لفظ ہے كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ۔ تو فرمایا کہ یہ دو الفاظ، اس سے دو شخصیات مراد ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس سے مراد حضرت حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حمزہ بن عبد المطلب، وہ مراد ہیں، اور کمم مثلہ فی الظلمات، تاریکیوں میں، یہاں سے ابو جہل مراد ہے۔ بات یہ بیان کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی، جس کی اطلاع حضرت حمزہ کو پہنچی۔ یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا تو حضرت حمزہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے اپنی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، وہ ابو جہل کے سر پر ماری اور زخمی کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حمزہ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک وہ شخص جو بے ضرر ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تم اسے تکلیف پہنچاتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو، اس نے لڑائیاں پیدا کر دی ہیں، ایک نیا مذہب اور ایک نیا دین لے کر یہ آ گیا ہے، کیا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے جو باتیں یہ لے کر آیا ہے؟ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ تم اپنی عقل پر ماتم کرو کہ تم بے جان بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل مند ہو یا یہ عقل مند ہے؟ اتنی بات کہی اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حمزہ جو کہ مسلمان نہیں تھے،
تو کہا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا وہ تو گویا ہے کہ ایک مردے کی طرح ہے، بے جان کی طرح ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اسی طرح سے ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے اومن کان میتن، جو شخص مردہ ہو، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی، اسلام کی دولت سے نواز دیا، اور اسلام کی دولت وجعلنا لہ نورا، اس کے لیے روشنی ثابت ہوئی، ہر ایک کا اس کو طریقہ بتایا، زندگی کیسے گزارنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، ایمان کیسا ہو، عمل کیسے ہوں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، وہ ساری باتیں اسلام نے واضح کیں۔ اور ان ساری باتوں کو سیکھ کر یمشی بہی فی الناس، وہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، جو کفر میں ہو، جو اندھیریوں میں ہو، جس کو لوگوں کے حقوق معلوم نہ ہو، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور وہ شخص جو تاریکیوں میں ہے، یہ کبھی اس سے نکل نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کذالک زین للکافرین، اس کو اپنا کفر اچھا لگتا ہے، اس کو کفر کے اندر پڑے رہنا اچھا لگتا ہے۔ تو جس چیز کو انسان اچھا سمجھتا ہو اسے چھوڑتا کب ہے؟ تو اس لیے، اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں کفر بھی اب خوشنما اور خوبصورت لگنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر ایسے شخص کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور یہ ہوتا اسی وقت ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، آخر کار اس سے یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ پہچانے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ واقعہ خاص شخصیات کے بارے میں ہے، لیکن معنی تو اس کا عام ہے۔ جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اسلام عطا فرما دی، وہ تو روشنی میں ہے، اور جس کی زندگی میں تاریکی ہے، کفر ہے، یعنی کہ گناہ ہے اور کفر ہے، ظاہر ہے کہ وہ اندھیریوں کے اندر ہے، اور اس اندھیریوں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ اس کو چھوڑ کر وہ اسلام کی دولت حاصل نہ کر لے اور کامیابی حاصل نہ کر لے۔ دوسرا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رہبانیت، ایک طرف ہو جانا، لوگوں سے معاملات چھوڑ دینا، ایک نکر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ اتنا بہتر نہیں ہے کہ جتنا یہ زندگی بہتر ہے اور زیادہ عبادت والی ہے کہ انسان دین سیکھے اور پھر لوگوں کے درمیان میں رہے، لوگوں سے معاملات کرے، انصاف پر معاملات کرے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھے، اللہ کے ساتھ معاملات اچھے رکھے۔ یہ انسان اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو ایک خفیہ زندگی گزارتا ہے، بے شک مکمل گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ انبیاء سب سے بڑے ولی اور انبیاء لوگوں میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں جو رہنے والے ہیں، وہاں کے جو مجرم لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں، ان کو ہم نے موقع عطا فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ان کو جب ان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اپنی دولت کے نشے میں نافرمانیاں اور سرکشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پر آتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جب لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے، دین کی سمجھ نہ ہو تو بغاوت اختیار کر لیتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی پریشان نہ ہو۔ اس طرح ہر بستی میں ہوتا رہا، اس بستی کے جو بڑے تھے، اس بستی کے جو لیڈر تھے، اس بستی کے جو سردار تھے، انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو اور نیک لوگوں کو پریشان کیا۔ اسی طریقے سے یہ ابو جہل اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم سازشیں کرتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، لیکن یہ بات یہ یاد رکھیں، یہ جتنی بھی سرکشی دکھاتے ہیں یہ سب اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کو ستانا، مسلمانوں کو ستانا، کفر میں بڑھتے چلے جانا، گناہ کی زندگی گزارتے چلے جانا، یہ کتنا بڑا وبال اور کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی دوزخ اور کتنی بڑی ذلت ان کے لیے جو ہے وہ اکٹھی کر رہی ہے اور عذاب تیار کر رہا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور گناہوں سے بچنا جس کی زندگی میں لکھا ہو، جس کو عبادت کی توفیق مل جائے، جسے اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ یہ عبادت نہ کرے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق نہیں اس کو دیتا؟ اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔